أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی. یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یا یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دیا کرو، اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو. سورہ نساء آیت 7-8. السلام علیکم. وعلیکم قاری السلام. اسد الحق صاحب اور آپ سب کو بھی السلام. امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج ویسے تو 18واں روزہ ہے، لیکن چونکہ 8 مارچ ہے، اور جب ہم 8 مارچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خاص کر پوری دنیا میں ویمنس ڈے منایا جاتا ہے اور عورتوں کا دن. ویسے ایک پیار کی بات تو یہ ہے کہ حقیقتاً تو ہر دن ہی عورت کا ہوتا ہے، پر خاص کر ان دنوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور آج بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بے شک جو موت ہے وہ برحق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ اس بات کو تو مانتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں آیا ہے
تو اس نے دنیا سے جانا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی ذہن کے مطابق یا اپنی اپنی تعلیمات کے مطابق اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کس نے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. لیکن انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے, جوڑ کرتا ہے, کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتا ہے کہ ہر حال میں وہ ایک ایسی زندگی گزارے جس میں وہ اپنے آنے والے بچوں کو, اپنے آنے والی زندگی میں جو اس کے لوگ ہیں ان کو کچھ دے کے جا سکے. اور ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے اور بڑی جائز خواہش ہے یہ کہ ہر انسان کسی دوسرے کے لیے, مطلب اپنے بعد آنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائے. اور وہی میرے خیال سے مرد ہو یا عورت ہو, اپنے ہر ممکن کوشش ان کی یہی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے محنت کر کے کچھ جوڑا جائے. لیکن جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اور ان مسئلے مسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ مسئلے مسائل جو آپ کی جائیداد ہوتی ہے اس کی وجہ سے پڑتے ہیں, چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, جیسے آپ نے آیت میں بھی سنا. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کی حوالے سے بہت ساری آج گفتگو ہم اپنے علماء کرام سے بھی کریں گے. پر جب بات آتی ہے خواتین کے حوالے سے تو بہت ساری جگہوں پہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بل پاس ہوا, اور اس بل کے پاس اس کی باقاعدہ قانون سازی بھی ہوئی تھی اور امپلیمنٹ بھی ہوا. اور اللہ کا شکر ہے کہ شاید وہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, کیونکہ بہت سارے علاقوں میں معاذ اللہ لڑکیوں کی شادی قرآن پاک سے کرا دی جاتی تھی, اور اس کی اصل جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس کی جائیداد کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کی بہن کو نہ چلا جائے, اسی لیے ان بچیوں کی شادی اس طرح سے قرآن پاک سے کروائی جاتی تھی. اور یہ ایک بڑا ظلم تھا جو ہمارے ملک میں یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلا ہے. اور کئی جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہنوں کی شادیاں نہیں کروائی جاتی, اور بچیوں کے حصوں میں جو ہے وہ حصہ مارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں, عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن ہم اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے پیش نظر عورت کو جو مقام حاصل ہے, جو عزت حاصل ہے, شاید اسلام سے پہلے اس طرح سے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بہت سارے مسائل ہوتے تھے. وہ تمام حقوق جو اسلام نے خواتین کو دیے ہیں وہ موجود نہیں تھے. تو الحمدللہ مسلمان جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم لوگوں پہ ان کا امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے, ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے ریپریزنٹ کرنا ہے. اور یہی وہ بات ہے, پیسہ سب کچھ نہیں ہے. جو حصہ مار رہا ہے یا جو حصہ کھا بھی جاتا ہے, آپ یقین کریں کہیں نہ کہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. آج آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں, کل آپ کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. یہ بات تو حقیقت ہے. تو جو خواتین کا حصہ ہے وہ کتنا ہے, کہا جاتا ہے کہ جی عورتوں کو صحیح طرح سے حصہ نہیں ملتا, یا کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے جو جائیداد میں حصہ ہے وہ کم ہے, اور ہے تو کیوں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو آج اوبویسلی ہم اپنے علماء کرام سے کریں گے. لیکن آج پروگرام کا لائن اپ بڑا ڈیفرنٹ ہے. کچھ اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں ہمارے پاس, اور کیونکہ آج خواتین کے حوالے سے دن منا رہے ہیں تو ہم نے مختلف شعبہ جات سے جو کچھ ایسی پرومیننٹ خواتین ہیں ان کو یہاں ہم نے مدعو کیا ہے تاکہ ان سے بھی بات ہو سکے. ہمارے ساتھ رہیے. بہار رمضان میں ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.